السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورۃ الصافات کی آیت نمبر 114 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ضرور ہم نے مننا احسان کیا، علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر، اور ان پر احسانات کے مختلف انداز ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ سب سے پہلے ان کو نبوت اور رسالت سے جو نوازا، اور اس کے بعد ان کو طرح طرح کے معجزات جو دیے، اور اسی طرح یہاں پر کچھ احسانات کا ذکر ہوتا ہے، اور کچھ احسانات دوسری صورتوں میں اللہ نے بیان کیے ہیں، جس طرح کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ فَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، انہیں احسانات میں سے یہ تھا کہ ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بچا لیا، ہم نے بچایا، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے، کہ فرعون کی غلامی، اور نہ کہ صرف غلامی بلکہ ذلت اور رسوائی، ان کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرنا، بچیوں کو زندہ چھوڑ کر ان کو رسوا کرنا، تو اور طرح طرح کے ان کو جو اس غلامی کے اندر جو طرح طرح کی ان کو جو ہے ذلت اور رسوائیوں کا سامنا تھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، کہ ہم نے ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون اور ان کی قوم کی مدد کی، ان کی نصرت کی، تو وہی تھے جو غالب رہنے والے۔ اور غلبے کا معنی یہاں پر کہ ان کے دشمن کا ہلاک ہو جانا، ان کے دشمن کا مغلوب ہو جانا، شکست کھا جانا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اس کے بعد جو ہے سمندر میں غرق ہو جانا، اور بنی اسرائیل کا جو ہے وہاں سے نجات پا کے نکل جانا، یہ تھی ان کی کامیابی، یہ تھا ان کا غلبہ۔ اور جس سے معلوم ہوا کہ غلبے کا مفہوم جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی لشکر فوج کا دوسری کے اوپر جو ہے غالب آ جانا، ان کے ملکوں پر قبضے کر لینا ہی ہو۔ اسی طرح ان کا بنی اسرائیل کے اپنے دین پر باقی رہنا، فرعون اس کی قوم کے سارے ظلم و ستم کے باوجود ان کو اپنے دین سے نہ پھیر سکنا، تو یہ ان کا غلبہ تھا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب دی جو بڑی واضح اور کھلی کتاب تھی، یعنی تورات۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت دی، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، جس کا کہ سورۃ الفاتحہ میں بیان ہوا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کے اندر، اور یہاں پر بھی صراط المستقیم سے واضح طور پر بیان کر کے اس چیز کو بیان کر دیا کہ انبیاء کا راستہ ہی وہی صراط مستقیم ہے، اور جو انبیاء کے اس راستے پر نہیں ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں، چاہے وہ کیسا بھی اپنے دعوے کرتا پھرتا ہو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں پر چھوڑ دیا پیچھے آنے والوں میں، یعنی پیچھے آنے والی قوموں میں، نسلوں میں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، ان کی اچھی جو ہے وہ یعنی ان کی اچھی ثنا اور ان کی اچھی تعریفیں لوگوں کے اندر قائم کر دی، چلا دی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ جزا دیتے ہیں نیکی احسان کرنے والوں کو، کہ دنیا کے اندر بھی ان کو آفت و مصیبتوں سے نکالتے ہیں، فتح نصرت عطا کرتے ہیں، اور ان کو ہدایت کی نعمتوں سے نوازتے ہیں، علم کی روشنی ان کو عطا کرتے ہیں، اور صراط مستقیم پر ان کو چلا کر رہتی دنیا کے اندر بھی ان کے ذکر خیر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات اور بڑی بڑی جزا اور اس کے احسانات کہ جو دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے نیک مومن بندوں میں سے تھے۔ جسے معلوم ہوا کہ ایمان کا درجہ ہی اصل وہ درجہ ہے جو کسی انسان کے لیے اعلیٰ مقام اور مرتبے کا باعث ہے، حتیٰ کہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے مومنین کا ذکر کر کے اس واضح کیا کہ ایمان کا یہ درجہ پا لینا ہی اور ایمان کی صفت اپنے اندر پیدا کر لینا ہی اصل ایک مومن مسلمان کی معراج ہے۔ یہ تھے ہمارے صاحب کا درس، اس کے بعد کے آگے کی آیتیں لیتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن إلیاس لمن المرسلین وإن اور بے شک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین یقیناً تھے وہ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے اذ قال لقومه الا تتقون جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اتدعون بعلا کیا تم پکارتے ہو بعل کو وتذرون احسن الخالقین اور چھوڑتے ہو جو سب سے بہتر بنانے والا پیدا کرنے والا رب ہے اس کو اللہ جو اللہ تعالیٰ ہے ربکم تمہارا رب ہے ورب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے فکذبوہ فإنہم لمحضرون پس انہوں نے جھٹلایا اس کو یعنی الیاس علیہ السلام کو قوم نے جھٹلایا فإنہم پس بے شک وہ ہیں لمحضرون یقیناً حاضر کیے جانے والوں میں سے یا حاضر کیے جانے والے ہیں الا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے چھوڑ دی یہ بات ان کی نسل ان کے پیچھے آنے والوں میں یعنی ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا سلام علی الیاسین کہ سلام ہو الیاسین پر انا کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوط علیہ السلام بھی یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے اذ نجیناہ واہلہ اجمعین جب ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے سبھی گھر والوں کو الا عجوزا سوائے ایک بوڑھی عورت کے فی الغابرین جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی ثم دمرنا الآخرین پھر ہم دمرنا ہم نے ہلاک کیا تباہ کر دیا الآخرین دوسروں کو وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم ہو لَتَمُرُّونَ یقیناً گزرتے علیہم ان پر ان کی بستیوں پر مصبحین صبح کے اوقات میں وباللیل اور رات کو بھی افلا تعقلون تو کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو سورۃ صافات کی آیت نمبر 123 سے 138 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالیٰ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ نے جو قوموں کا ذکر کیا کہ جن کا ایمان لانے کا ان کو کیا فائدے ملے اور ان کا کفر کرنے کا کیا ان کے بدترین انجام ہوئے اللہ نے جو مثالیں دی ہیں سورت میں قوموں کی ان میں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے الیاس علیہ السلام کی اور الیاس علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے ان کے زمانے کے حوالے سے مورخین کا کہنا ہے کہ تقریباً 850 قبل مسیح کا ان کا زمانہ ہے 850 سال قبل مسیح کا ان کا زمانہ ہے اور یہ اردن کے شمال تقریباً علاقہ میں تھے جس کا نام جلعاد نام سے جانا جاتا ہے تو یہاں پر ان کی دعوت تھی اور یہاں پر ان کی دعوت کے پیچھے اصل جو چیز کیا تھی کہ یہاں پر جس بت کا نام آ رہا ہے بال نام کا تو یہ بال نامی بت تھا جس کی پوجا ہوتی تھی ویسے تو مشرک طرح طرح کے بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات کوئی ایسا خاص ان کا معبود ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے زیادہ بڑھ کر اس کی قبولیت ہوتی ہے یا اس کو زیادہ اس کی پوجا عبادت کی جاتی ہے تو چنانچہ مصر سے لے کر مشرق وسطیٰ تک کے تمام ان علاقوں میں جو ہے یعنی اس کی پوجا ہوتی تھی بال نامی اس بت کی
تو الیاس علیہ السلام جو ہے اس علاقے میں اٹھے، اس بت کے خلاف لوگوں کو اس کے شرک سے اس میں یعنی اس سے منع کرنے کے لیے، اور بلکہ جس طرح کے بعد مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک ان کا مقابلہ بھی ہوا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جو فرعون کے لائے ہوئے جادوگر تھے، ایسے ہی الیاس علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو وقت کا حاکم تھا اس کو اس بات پر آمادہ کیا۔ پہلے تو چونکہ بارش نہ ہوئی الیاس علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق ایک عرصہ تک، اور جب بارشیں نہ ہوئیں بہت عرصہ تک، تو پھر بادشاہ اور اس کے حواری جو ہے اس بات پر مجبور ہوئے کہ الیاس علیہ السلام کی بات سنیں۔ تو چنانچہ الیاس علیہ السلام نے شرط لگائی اپنی بات سنانے کی کہ پہلے ان بال کے پجاریوں کو جمع کیا جائے تاکہ ان کے سامنے جو ہے بال کی جو ہے وہ باطل ہونا اس کو ثابت کیا جائے۔ تو چنانچہ بال کے پجاری جمع ہوئے اور حکم دیا گیا کہ وہ بھی قربانی پیش کریں اور الیاس علیہ السلام بھی قربانی پیش کریں گے۔ اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جو قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی وہ آسمان سے ایک غیبی طور پر ایک آگ آتی اور اس کو جلا جاتی، جو اس قربانی کے قبول ہونے کی دلیل ہوتی۔ تو چنانچہ قربانیاں پیش کی گئیں تو الیاس علیہ السلام کی قربانی قبول ہوگی اور بال کے پجاریوں کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس سے مجمع عام کے اندر جو ہے ان بال کے پجاریوں کا باطل اور جھوٹا ہونا ثابت ہوا۔ تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس شرک کی وہاں پر دعوتی حوالے سے بھی دعوت دے کر بھی اس کی تردید کی، اور اس انداز سے اس قوم کے بال کے پجاریوں کا باطل ہونا بھی ثابت کیا۔ تو یہ تھے الیاس علیہ السلام جن کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے، اور الیاس علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کا قرآن کریم میں سب سے کم تذکرہ آتا ہے، یعنی یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے سورۃ الانعام میں ان کا بیان ہوا تھا۔ تو میں کہ اذ قال لقومہ الا تتقون، کہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ یہ الا تتقون کا لفظ جو ہے یہ انہوں نے بھی کہا، اور اس سے پہلے ہم دوسرے انبیاء کے حوالے سے سورۃ شعراء میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ کہتا رہا ہے، کیونکہ جب تک مخاطب کے سامنے اس کے دل میں، مخاطب کے دل میں جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا نہ کر دیا جائے، اس کے شرک جو کر رہا ہے، جرم جو کر رہا ہے، اس جرم کے انجام سے اس کو ڈرا نہ دیا جائے، اس وقت تک اس کی یہ وعظ و نصیحت جو ہے وہ بیکار ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس کو دعوت دی جاتی ہے سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کیا جائے، اور جو وہ اس کے برے اعمال ہے، شرک و کفر ہے، اس کے برے انجام جو ہے ان چیزوں کو واضح کیا جائے کہ تیرے اس طرح کے کام جو ہیں، اس طرح کے کفر و شرک جو ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو آتے ہیں جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اتنا بڑا شرک کر کے رب العالمین کے ساتھ ان بتوں کو شریک کر کے تم کو ڈر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کے اندر بھی کیا تم کو مار سکتا ہے، اور آخرت تمہاری تو تمہیں کیا سزا دے گا۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، اتدعون کیا تم پکارتے ہو بعلا بال نامی اس بت کو، وتذرون احسن الخالقین اور چھوڑتے ہو اس ذات کو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والوں میں سے ہے، کرنے والوں سے ہے۔ تو یہاں بال کا لفظ جو ہے، ویسے تو بال کا معنی عربی کے اندر کے معنی آتے ہیں، شوہر کا معنی بال آتا ہے جس طرح کہ سورۃ بقرہ وغیرہ میں اس کا ذکر ہوا ہے، آقا کو بھی بال کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بال نامی بت ہے کہ جس کو وہ مشرک قوم اپنا رب مانتی تھی، اپنا معبود سمجھتے تھے۔ ویسے تو ان کے اور بھی کئی بت تھے، لیکن یہ بال نامی بت جو ہے ان کا سب سے بڑا رب ان کو جو سب سمجھتے تھے۔ اور جیسا ذکر کیا ہے کہ اس کی باقاعدہ مصر سے لے کر مشرق وسطیٰ تک کے سارے ملکوں میں، خصوصاً لبنان، شام اور فلسطین کے ملکوں میں اس کی عبادت ہوتی تھی، اور باقاعدہ طور پہ اس کا مندر بنایا گیا تھا کہ جس میں اس کے نام کی جو ہے قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہیے کہ اس وقت کا یہ سب سے بڑا طاغوت تھا کہ جس کے اللہ کے مقابلے میں پوجا عبادت ہوتی ہو۔ تو آتے ہیں الیاس علیہ السلام قوم کو اللہ کا ڈر خوف دلاتے ہوئے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس بات سے، اتدعون بعلا کیا تم پکارتے ہو بال کو، اس بت کو، ہاتھ سے گڑا ہوا بت، اس کی تم پوجا کرتے ہو، کہاں تمہاری عقلیں ہیں، وتذرون احسن الخالقین اور چھوڑتے ہو تم اس ذات کو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہنا، یہ کہنے کے بجائے کہ جو اصل خالق ہے، جو حقیقی خالق ہے،
تو اللہ تعالیٰ احسن الخالقین کیسے ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ عربی میں کوئی بھی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو اس کا خالق کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، کہ جب تم میرے حکم سے پرندے کا ڈھانچہ بناتے تھے۔ تو بنانے کا معنی یعنی صرف اس کا ڈھانچہ بنانا، نہ کہ اس کو پیدا کرنا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا خود بھی فرمانا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے جو ہے وہ پرندے کا ڈھانچہ بناتا ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خلق کا یعنی کہ تخلیق کا جو ہے اس چیز کا ذکر کیا، جس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس کا خالق سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں من اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو جاتا ہے میری جیسی مخلوق بنانے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے اس بنانے والے کو جو ہے اس کے لیے اس کے کام کو تخلیق کا نام دیا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہی حقیقی خالق ہے، وہی ہر چیز کو بناتا ہے، ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن انسان کا خالق ہونا اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ چیزوں کو جو ہے مختلف شکل و صورتوں میں بنانا، اس کے ڈھانچے بنا دینا، لوہا ہے تو لوہے کی مختلف طرح کی چیزیں بنا دینا، اور اس سے لکڑی کے مختلف طرح کی چیزیں بنا دینا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف جو ہے شکل صورتیں دے دینا۔ تو اس لحاظ سے انسان کو بھی یعنی خالق سمجھا گیا، اگرچہ حقیقی خالق تو صرف اللہ ہے۔ تو کیا تم پکارتے ہو اس بال کو جو اپنے تمہارے ہاتھوں کا گھڑا ہوا اور تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، اور اس کو اس خالق کو چھوڑ دیتے ہو جو حقیقی خالق ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ جو اللہ ہے جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے۔ یعنی حقیقی رب، حقیقی خالق وہ ہے کہ جسے تم کو پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، جو ہر چیز کا خالق ہے، اور اس کو چھوڑ کر تم اس کی پوجا کرتے ہو جس کے تم خود خالق ہو۔ یعنی کہ بت کے گھڑنے والے بنانے والے خود ہیں، یہ بت پرست، خود تم اس کے خالق ہو، خود تم اس کی پوجا کرتے ہو، خود اس کی تم خدمتیں کرتے ہو، کیسی تمہاری عقلیں ہیں؟ تو اللہ ربکم، اللہ جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، جو تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اللہ ماتا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا اس کو، یعنی الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، اور فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس وہ بے شک حاضر کیے جانے والوں میں سے ہیں۔ اور یہی انجام ہوتا ہے ہر اس شخص کا، ہر اس قوم کا کہ جو حق کو جھٹلاتی ہے، اللہ کے نبیوں کی دعوتوں کو ٹھکراتی ہے، تو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کو مارتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کو حاضر کیا جائے گا جہنم پر، اور جہاں پر ان کو اصل عذاب ان کو ملے گا۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، یعنی الیاس علیہ السلام کو، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے، یعنی ان میں سے کوئی بچ نہ پائے گا اور کوئی چھوٹ نہ پائے گا اللہ تعالیٰ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الیاس علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے تھے کہ جن کو اللہ نے اس عذاب سے بچا لیا کہ جو اس قوم پر آیا۔ لیکن اس قوم پر عذاب کیا آیا تھا، قرآن کریم میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا، اور نہ احادیث میں کوئی اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن محضرون کا یہ لفظ جو ہے، یعنی کہ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ واقعی ہی اس قوم کو جو ہے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب میں مبتلا کیا، جس طرح کہ عام قوموں کو اللہ تعالیٰ کرتا رہا ہے، اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے جو ایمان لائے تھے، الیاس علیہ السلام کی دعوت کو جنہوں نے قبول کیا تھا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور قیامت کے دن بھی وہ عذابوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ توحید ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفتوں، مصیبتوں، ان چیزوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی نجات کا یہی رستہ ہے۔ اور شرک ہی اصل وہ جرم ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی انسان کی تباہی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی جہنم کا رستہ ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے پیچھے آنے والوں میں یہ بات چھوڑ دی، سلام علی الیاسین، کہ الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ الیاسین الیاس علیہ السلام ہی کا نام ہے، لیکن جس طرح کہ
عبرانی زبان کے الفاظ جو ہیں اس کو عربی میں مختلف نام دیے جاتے ہیں، کبھی الیاس اور کبھی یاسین، تو اس طرح کو طور سینہ اور سینین ایک ہی چیز کے مختلف نام اس کو دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی الیاس علیہ السلام ہی کا الیاسین اس کو ان کو کہا گیا، تو ان کے پیچھے چھوڑ دیا گیا، یعنی الیاس علیہ السلام کے پیچھے آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر، ان کی اچھی تعریف اور ان کا اچھا نام پیدا کر دیا گیا۔ سلام علی الیاسین، کہ الیاس علیہ السلام پر سلامتی چلتی رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ جزا دیتے ہیں نیکی احسان کرنے والوں کو، کہ الیاس علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی، اس کے بعد ان کو ان کی عظیم دعوت کو، یعنی کہ دعوت کا موقع دیا، اور قوم پر جو ہے غلبہ ان کو عطا کیا، ان کی دعوت پھیلی، اور جو نہ ماننے والے تھے ان کو اللہ نے دنیا کے اندر ہلاک کیا، اور جو الیاس علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کو دنیا کے اندر ہی کامیاب کر کے ثابت کر دیا کہ الیاس علیہ السلام کی دعوت سچی ہے۔ اور یہ انعامات اگرچہ قوم پر بھی ہوئے، لیکن اصل یہ انعام الیاس علیہ السلام ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہمیں اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی کئی بار قرآن کریم میں ہو چکا ہے، اور آگے بھی مختلف جگہوں پر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ لوط علیہ السلام بے شک بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے، اور ان کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یہی وہ ایک اکیلے شخص تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جس کا بھی ہم سابقہ آیتوں میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب ہو کر، اور کافروں مشرکوں کو اللہ نے رسوا کیا، تو اس وقت اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی باقی ساری قوم اپنے کفر شرک پر مصر رہی، تو صرف لوط علیہ السلام ہی ان پر ایمان لائے، اور پھر وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی، اور عراق کو چھوڑ کر شام کے سرزمین میں آتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین کا رخ کرتے ہیں، اور لوط علیہ السلام جو ہیں ان کو صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا جاتا ہے، کہ جو کہ کفر و شرک کے علاوہ بدکاری بے حیائی میں پڑی ہوئی قوم تھی، اور ان کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مختلف صورتوں میں، سورۃ الاعراف وغیرہ میں، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کس انداز سے اس قوم کو ہلاک کیا گیا، سورۃ شعراء میں، اور مختلف صورتوں میں تذکرہ ہوا ہے کہ اس قوم کے معاملات کیا تھے، کس انداز سے اس قوم کو ہلاک کیا گیا۔ تو فرمایا کہ بے شک لوط علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے اللہ کے رسولوں میں سے تھے، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، کہ جب ہم نے ان کو لوط علیہ السلام کو اور ان کے تمام گھر والوں کو بچا لیا، نجات دی۔ اور آیتوں کے سیاق و سباق سے یہاں پر بھی اور دوسری صورتوں میں بھی لوط علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں سے سوائے ان کے گھر والوں میں سے اور کوئی ایمان نہ لایا تھا، حتیٰ کہ سورۃ الذاریات میں تو اللہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے فرشتوں کے بارے میں، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ ہم نے وہاں پر صرف ایک گھر مسلمانوں کا پایا، یعنی لوط علیہ السلام کا گھر، ان کی بیٹیاں جو ان پر ایمان لائیں، ان کی پوری قوم کفر و شرک پر اور اپنی بدکاری بے حیائی پر مصر رہی، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافروں میں سے تھی، جس کا ذکر ہوا ہے سورۃ تحریم کے آخر میں۔ تو فرمایا کہ اذ نجیناہ، ہم نے بچا لیا لوط علیہ السلام کو، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین، سبھی کے سبھی کو۔ اور سورہ ہود میں اس کی تفصیل ذکر ہوتی ہے کہ کس طرح سے لوط علیہ السلام کو ان کا واقعہ تفصیلاً بیان ہوا ہے، کہ ان کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں انسانوں کی شکل میں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، جن کو دیکھ کر لوط علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ قوم کی کیا خباثتیں ہیں اور کیا ان کی یعنی کہ بدکاریاں ہیں، تو ان کو خطرہ تھا کہ ان مہمانوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، لیکن جب فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، تو اس وقت پھر لوط علیہ السلام مطمئن ہوئے، اور پھر فرشتوں نے بتا بھی دیا کہ اس قوم کی ہلاکت ہونے والی ہے، اور آپ لوگ جو ہے بستی کو صبح ہونے سے پہلے چھوڑ جاؤ، رات نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ تو صبح ہوتے ساتھ ہی اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا، اور اس قوم کا عذاب کیا تھا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو بیان ہوا کہ ہم نے بچا لیا ان کو، لوط علیہ السلام کو، اور ان کے تمام گھر والوں سے مراد ان کی بیٹیاں جو ان پر ایمان لائی تھیں، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، جو پیچھے رہنے والی تھی۔
غابرین پیچھے رہنے والی تھی، یعنی پیچھے رہنے والی سے مراد یعنی لوط علیہ السلام کے ساتھ نہ نکل سکی یا نہ نکلی، اور ویسے بھی نکلنا اس کے لیے جائز بھی نہیں تھا کیونکہ کافر تھی، اور لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف انہی کو نکلنے کا حکم تھا جو ان پر ایمان لانے والے تھے، تو چنانچہ یہ بھی پیچھے رہی، اور جو قوم پر عذاب آیا یہ عذاب اس پر بھی آیا، اور اسی طرح سے ہلاک ہوئی جس طرح سے واقعی قوم ان کے ہلاک ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھی کے، اور بوڑھی سے مراد ہے لوط علیہ السلام کی بیوی فی الغابرین جو پیچھے رہی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کیا دوسروں کو، آخرین دوسروں کو، یا دوسروں سے مراد یعنی جو ایمان نہ لانے والے تھے، کافر تھے ان کی قوم کے، پوری کی پوری قوم کو ہلاک کیا، اور ہلاک ہونے کا انداز بھی سورۃ ہود وغیرہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ ان کی بستیوں کو اٹھا لیا گیا اور بلندیوں پر اٹھا کر اس کو پلٹا گیا، بستیوں کو پلٹا کر پھینکا گیا زمین پر، اور پھر جو ہے ان کے اوپر مزید پتھروں کی بارش کی گئی۔ اور قوموں کی ہلاکت میں قوم لوط کے اس بدترین عذاب سے، اس سے بدترین کو عذاب اور کسی قوم کا نظر نہیں آتا کہ جس طریقے سے اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کیا، ان کو تباہ و برباد کیا، کہ نہ کہ صرف ان کی بستیوں کو پلٹا کے پھینکا کہ جو اس کی ہلاکت کے لیے کافی تھا، بلکہ اوپر سے مزید اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اس انداز سے کہ اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ قوم لوط کا یہ جرم جو ہے لواطت کا، بدفعلی کا، بدکاری کا، کہ جو آج کے بھی ان لوطیوں کے اندر اور ان خبیثوں کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کس غیظ و غضب کا موجب ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر اس طرح سے عذاب نازل نہ کرے کہ جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوتی رہی ہیں، تو ان قوموں کو بھی، ان خبیث قوموں کو بھی دیکھتے کہ کس طرح سے ہلاک ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کیا دوسروں کو، اور دمرنا کا لفظ بھی اس بات کا معنی دیتا ہے کہ ان کی ہلاکت کس برے طریقے سے ہوئی۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِنَّكُمْ، اور بے شک اے تم سے مراد اے قریش، اے مکہ کے لوگوں، مکہ کے کافروں، لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، تم یقین گزرتے ہو ان پر، یعنی ان کی بستیوں پر سے گزرتے ہو، مصبحین، صبح کے وقت، وباللیل، اور رات کے اوقات میں، یعنی صبح و شام تم وہاں سے گزرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا پھر بھی تم کیا عقل نہیں کرتے؟ قوم سدوم کی بستیاں جو کہ موجودہ جو ڈیڈ سی ہے جارڈن کے بارڈر کے پاس، ان کے بحر میت کے اس کے آس پاس اس علاقے میں تھی، بلکہ بعض کا کہنا تو یہ ہے کہ بحر میت جو ہے پوری بستیوں کے زمین پر جو پھینکے جانے سے اور زمین پر دھنسے کی وجہ سے یہ بحر میت یا ڈیڈ سی کے انداز سے یہ بحر پیدا ہوتا ہے، یہ سمندر پیدا بنتا ہے۔ علی کل حال یہ بستیاں وہاں پر تھیں، اور یہ رستہ جو ہے قریش کا شام کو جاتے ہوئے ان کا گزر یہیں سے ہوتا تھا۔ قریش جو ہے، قریش کے تاجر، ان کے قافلے، ان کے تجارتی قافلے شام کو آتے جاتے انہی سدوم کی بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے کہ جن کی ہلاکت تباہی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور جانتے تھے کہ یہاں پر قوم سدوم کی بستیوں کے نام سے آبادیاں تھیں، اور وہ ہلاک ہوئیں، اور ان کی ہلاکت کے اسباب کیا تھے۔ تو علامہ ہے، اور یقیناً تم گزرتے ہو ان کی بستیوں پر سے صبح اور شام، صبح اور رات، اور ان کے کھنڈرات، ان کے تباہ شدہ علاقوں کو دیکھتے بھی ہو، اور پھر بھی افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ عقل کرنے کے بعد کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو کہ یہ قوم کیسے ہلاک ہوئی، اور ان کی ہلاکت کے اسباب کیا تھے، کفر و شرک کے، بدکاری بدفعلی کے، اور تم بھی اسی طرح کے کفر و شرک میں پڑے ہو، تو تم کو کیا اللہ کا ڈر خوف نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس قوم کو ہلاک کیا ہے تمہاری بھی ہلاکت اسی انداز سے ہو سکتی ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اس کو ٹھکرایا، اس کی دعوت کو۔ آج تم بھی وہی کام کر رہے ہو، اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرانے کا، تو وہی کام تم بھی کر رہے ہو، تو کیا تم کو عقل نہیں آتی، تم کو اللہ کا ڈر خوف نہیں آتا کہ تم پر بھی وہی عذاب آ پڑے جو قوم لوط پر پڑا تھا؟ تو اسی فرمایا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور یقیناً تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت میں، اور باللیل، اور رات کے اوقات میں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم پھر بھی عقل نہیں کرتے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس قوم کا انجام؟ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آدمی ایسے علاقوں سے گزرتا ہے، ایسے علاقوں میں جاتا ہے کہ جہاں پر سابقہ کو قوموں کے ہلاک شدہ ان کے قوموں کے آثار ہوں، تو وہاں پر انسان کو عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اس قوم کے ہلاکت کے اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے،
اور اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں وہ عذاب جو اس قوم پر پڑے تو ان پر بھی نہ آ پڑے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بال نامی بت کو، اس کو پکارتے ہو۔ اور یہاں پر اتدعون بعلا کے لفظ سے ہمیں مزید معنی ملا کہ ہمیشہ سے سب سے بڑا شرک کا جو انداز رہا ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کا ہے، جس کا کہ آج کا شرک کا علمبردار ویسے ہی انکار کرتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ جس شرک کا بیان کیا ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کا شرک ہے۔ یہاں پر بھی الیاس علیہ السلام قوم کو مذمت کرتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں اتدعون بعلا، کیا تم بال کو پکارتے ہو، اس سے دعائیں کرتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور جو سب سے بہتر خالق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو تم چھوڑتے ہو۔ اللہ ربکم، اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، اور رب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے۔ یعنی بال کا رب بھی وہی ہے، اس نے اللہ نے اسی کو، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ دادوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بال نامی بت کی پوجا تم کرتے ہو تو پھر کیوں کرتے ہو؟ فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلایا اس کو، یعنی الیاس علیہ السلام کو۔ فإنہم لمحضرون، پس یقیناً ضرور حاضر کیا جائیں گے عذاب میں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے بندے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑ دی یہ بات ان کے پیچھے والوں میں، سلام علی الیاسین، کہ سلامتی ہو الیاسین پر، کہ پیچھے آنے والے الیاس علیہ السلام پر سلامتی بھیجتے رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ جزا دیتے ہیں نیکی احسان کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وان لوطا لمن المرسلین، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو، الا عجوزا، سوائے ایک بوڑھی عورت کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو۔ وانکم، اور بے شک تم ہو، لتمرون، یقیناً گزرتے، علیہم ان پر، مصبحین، صبح کے اوقات میں، باللیل، اور رات کو۔ افلا تعقلون، تو کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو؟